السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد نبینا وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم وسلطان القدیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، حق تقاتہ، حق تقاتہ، حق تقاتہ، ولا تموتن الا بالموت۔ یہاں پہ اللہ پتہ نہیں کس لیے آپ تو صرف الا بالموت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اولیاء اللہ لا یموتون، پھر مرا کون؟ لا یموتون بل ینتقلون دارا الی دار۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت اور ذوق سے جن جن کو درود آتا ہے اور دل میں محبت مصطفیٰ ہے، ذرا جھوم کے درود سے پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ راہ وفا پہ میں نے سوچا، راہ وفا پہ میں نے سوچا، کہاں پہ رکھوں قدم کو اپنے، ہر ایک ذرہ پکار اٹھا یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر، اٹھا جو مینا بدست ساکی، اٹھا جو مینا بدست ساکی، رہی نہ رندوں کو ہوش باقی۔ اٹھا جو مینا بدست ساکی، نہیں نہ رندوں کو ہوش باقی۔ یہ رند کا لفظ جو ہے یہ بڑا مشکل ہے، اس میں بہت سے معنی ہیں، اور اہل علم اہل دانش بیٹھے ہیں بھی رند کس کو کہتے ہیں۔ پینے اور پلانے والے کے درمیان جو ہوتا ہے اسے رند کہتے ہیں، بس پینے اور پلانے والے کے، بات وسیلے کی ہو رہی تھی، پینے اور پلانے والے کے درمیان جو ہوتا ہے اسے رند کہتے ہیں۔ وہ اس کو بھی جانتا ہے، اس کو بھی جانتا ہے، وہ اس کو بھی پہچانتا ہے، اس کو بھی پہچانتا ہے۔ نہ آئے میں خانے میں تو ڈھونڈتا ہے، وہ میں خار کدھر گیا۔ اٹھا جو مینا بدست ساکی، رہی نہ رندوں کو ہوش باقی۔ ہر ایک میں خار پکار اٹھا یہاں سے پہلے، یہاں سے پہلے۔ کوئی سو گیا ہے، کوئی سو رہا ہے، اس لیے کہ تیری زلف کا تذکرہ ہو رہا۔ چہرہ تو خال خال، زلفیں تو دام دام، یہ جو تھوڑے سے میں خار محبت کے پجاری، بپاری نہیں، پجاری میں کہہ رہا ہوں، بپاری نہیں، یہ جو چند محبت کے پجاری نظر آتے ہیں، ان میں کچھ صاحب اوصاف نظر آتے ہیں۔ سو جاتے ہیں تیری محفل کا بھرم رکھتے ہیں، ورنہ یہ لوگ تو بیدار نظر آتے ہیں۔ بڑے خوبصورت بیان ہوئے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ درمیانے کار دریا تختہ بندم کر دیں،
درمیانے کار دریا تختہ بندم کر دائی، مجھے سختی سے حکم دیا کہ تو نے دریا سے گزرنا ہے، گزرنا ہے، دریا کراس کرنا ہے، ایک آگ کا دریا ہے اور تیر کے جانا ہے۔ درمیانے کار دریا تختہ بندم کر دائی، جب میں تیار ہو گیا تو پیچھے سے حکم دیا باز می گوید کے دامن تر مکن ہوشیار باش، باز می گوید کے دامن تر مکن ہوشیار باش، پیچھے سے حکم دیا کہ دریا بھی کراس کرنا ہے مگر یہ بھی ساتھ یاد رہے کہ تیرا دامن تر بھی نہ، اس انداز سے اس دریا سے گزرنا ہے۔ والی بغداد کا کرم ہے، دائیں بائیں والی بغداد کے چشم و چراغ بیٹھے ہیں، اور سب سے بڑی خوشی یہ ہوتی ہے کہ جب یہ میرے سگے یہ بھائی ہم جب حجرہ شریف والے تشریف لاتے ہیں، اس کے اوپر پھر میں کبھی بحث کروں گا انشاءاللہ، جو انہوں کو بھی نہیں پتا کہ حجرے کو حجرہ کیوں کہتے ہیں۔ میں 1826 کی مثل حقیقت کھولوں، وہ وکیل صاحب جانتا ہوں گا 1826 کی مثل حقیقت، اس کے اوپر ایک پنجابی کا ایک لفظ بھی ہے جو اہل فقر میں مجلس میں پڑھا جاتا ہے اور بڑا معنی خیز ہے، اس کا ایک لفظ میں پڑھوں گا کہ حجرے شاہ مقیم دے ہجرٹی عرض کر، حجرے شاہ مقیم دے میاں محمد بخش صاحب کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، پوچھو کیوں؟ اس کا آگے جواب یہی ہے نا، آدھی زندگی انہوں نے باولی شریف گزاری ہے۔ کدھر؟ باولی شریف حضرت خواجہ خان عالم ہے، رشتہ داری بھی تھی۔ میں نے بڑا گھوٹا لگایا، میں نے بڑا اس کے اوپر ریسرچ کیا، بڑا گھوٹا لگایا، 7-8 سال سے میں کتاب کی تلاش میں تھا، چلتے چلتے کیسے بندے سے وہ مجھے ملی وہ جانتا ہی نہیں۔ چھوٹے شاہ جی نے اسے کہا تو کہا جی وہ میرے پاس پڑھ گیا، وہ شرح تھی حضرت میاں صاحب کے کلام سیف الملوک کی، وہ شرح لکھی گئی تھی، اور میرے ذہن میں بات چوبی کیا کہ جو شعر اس کی نظر میں نہیں نا، یعنی اس کا معنی نہیں کر سکا، ترجمہ کرنے کے لیے مترجم کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے مسئلہ، تو اسے ایک ایک لفظ کا نچوڑ کرنا ہوتا ہے، تو اس نے انڈر لائن کیا کہ یہ ایک عارف کا کلام ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کسی عارف کی ضرورت ہے، بس یہ بات مجھے لے گئی۔ میں ڈھونڈتا رہا، بڑے قرب تعلق میاں صاحب کے ساتھ، میرپور میں روڈ بنا تھا میاں محمد بخش روڈ، اور وہ جھگڑا پڑ گیا، اس جھگڑے میں میاں صاحب کا شجرہ پیش کرنا تھا، کاسٹ کیا ہے میاں صاحب، باہر کیا ہے، یہ بات پھر دنیا کی طرف چلی جائے گی۔ الحمدللہ کہ فقیر کا نمائندہ گیا اور میاں صاحب کی کاسٹ پیش کی کہ یہ گجر پسوال ہے، یہ ان کی کاسٹ ہے، یہاں کے رہنے والے ہیں، یہ ہے۔ میں پنجنی تک بھی پہنچوں جب بیٹھ کے صاحب ملوک لکھی، بڑی دور دور تک میرا سفر ہوا ہے آپ کے ساتھ ساتھ۔ بات یہ ہے کہ مولا یہ جو تیرے فقیر ہوتے ہیں یہ آدمی بے نصیب ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اگر غوث پاک سے نسبت کی، دعویٰ کیا ان کی اولاد کا کہ میں ان کی اولاد سے ہوں، بڑے سارے سوال کیے گئے، بڑے سارے سوال، 3 سوال ہر میت کے ساتھ قبر میں، مگر ایک میت ایسی بھی آئی کہ نکیرین جو تھے وہ بھی گھبرا گئے۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ وہ بھی کہا کہ مجھ سے نہ پوچھو، ذرا اس سے پوچھو، میں اس کا بندہ ہوں۔ میں کہہ دیا اس کا بندہ ہوں، وہ کہے نہیں، تو میرا کہنا ہوا کس کام میں آئے گا؟ اس سے پوچھو، اگر اس نے تصدیق کر دی میں اس کا بندہ ہوں تو پھر سارا کچھ ہے۔ ایک تصوف کا بادشاہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، تصوف کا بادشاہ، تعاوث الاولیاء، جس کے اوپر کائنات کے صوفی ناد کرتے ہیں اور طریقت نقش بندیہ پہ انگلی اٹھائی جاتی ہے۔ اب اس میں بڑے پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں، اس میں بڑے پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ دشمنی کس رنگ کی ہوتی ہے؟ کوئی جی دشمنی چنگی نہیں لگتی، پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ طریقت نقش بندیہ کا امام، ذہن میں ایک بات رکھنی ہے،
نقشبندی ہے، چشتی ہے، قادری ہے، کسی زور آپ تو ہم نے اپنی اپنی بنا لی ہے نا. کوئی جماعتی بن گیا، کوئی کیا بن گیا، کوئی پتہ نہیں کیا بن گیا کیا بن گیا. یہ بھی کبھی سوچا ہے کہ یہ گلدستہ ایک ہے، یہ گلدستہ ایک ہے. باتیں لمبی لمبی ہیں مگر ان کا اثر بڑا ہوگا، روکھی روکھی پکی پکی. اب ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اسے اپنی مرض بتاتا ہے، وہ نبض دیکھتا ہے، نبات ہے. کیا ہے؟ نبات ہے. مگر یاد رکھے حکیم وہ ہوتا ہے جو نبض نہ دیکھے، آنکھ دیکھ کے فیصلہ کرے. اس لیے کہ ایک ہی نگاہ سے، میرے مرشد افکار نے مجھے سبق دیا، ایک ہی نگاہ سے ہوتا ہے فیصلہ دل کا. نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے، نہ ہو نگاہ میں شوخی تو دل بری کیا ہے. اب یہ جہاں ایک بات میں اٹیچ کر کے آپ کی نظر کر رہا ہوں، حضرت خواجہ ویسے کرنی دو ہستیاں ہیں حضرت جن کے دو جگہ پہ، تین جگہ پہ آرام سے. مولا مشکل کشا حیدر کرار کی ذات پاک جن کی یہ پشت بیٹھی ہوئی ہے، جن کی آل بیٹھی ہوئی ہے. حیدر کرار کی ذات پاک دو جگہوں پہ آرام فرما ہے، نجف اشرف میں اور پھر مزار شریف کابل میں. سمجھا؟ اور چلتے چلتے تاریخ والے کہتے ہیں کہ 13 سے 15 جگہ پہ ایسی ہیں جہاں حضرت مولا کائنات جلوہ فرمائے. مگر میرا جو تجربہ ہے کہ دل میں اگر تڑپ ہو تو جب بھی پکارو وہی مولا مشکل کو. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ. کسی کا نہیں پتا مجھے کسی سے کیا پڑی کہ میں مذہب خواہ، کسی سے کیا پڑی، مجھے کسی سے کیا پڑی. بٹ جاگنا سانو تخت ہزارے دی لوڑ نہیں. اللہ 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 اللہ. سانو تخت ہزارے دی لوڑ نہیں، نہ کوئی واسطہ شہر بمبور دے رہا ہے. سانو تخت ہزارے دی لوڑ نہیں، نہ کوئی واسطہ شہر بمبور دے نال. اسی اپنی بال کے سیکنے ہیں، سانو کی لگے کسی ہور دے نال. داد مدینہ پاک سے ملتی ہے، امداد مولا کائنات کے در سے ہوتی ہوئی والی بغداد کے در پہ آتی ہے. جہاں دامن پھیلاتے ہیں اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات. اسی اپنی بال کی سیکنے ہیں، سانو کی لگے کسی ہور دے نال. لکھاں تخت ہزاریوں آئے جوگی، رلیا کوئی نہیں رانجے دی ٹور. ملے رانجا بھی اس نے قدم چما، میری دوستی نہیں کہہ دو چور دے رہا. اوہ گڈیاں چڑھ آسمان جاون، اوہ گڈیاں چڑھ آسمان جاون، ہوندا رابطہ جنہ دا ڈور دینا. وَاصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا، ہوندا رابطہ جنہ دا ڈور دے نال. اوہ بوٹیاں نو حشر دا خوف کیے جدی گور ہے پیر دی گور دے نال. مجھے کسی کا پتہ نہیں، مجھے کسی کا پتہ نہیں، نہ میں چاپلوسی کرتا ہوں، مجھے عادت ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. اللہ نے بہت کچھ دے رکھا ہے. اگر بک جاتا جھک جاتا تو وہ صاحبزادہ صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں ہے، خون ہے ان رگوں میں مولا کائنات کا، کندھے پہ ہاتھ ہے والی بغداد کا. سبحان اللہ. اور رگ پہ اندر دودھ جو ہے وہ خاتون جنت کا ہے. اپنے ساقی کے سوا کسی غیر سے مانگوں تو حرام، اپنے ساقی کے سوا کسی غیر سے مانگوں تو حرام. نت رہے میں خانے جو ڈھونڈے میں وہ خار نہیں. مجھے اپنا پتا ہے، مجھے کسی کا نہیں پتا. قسم سادات بیٹھے ہیں، قسم کوئی سامنے آئے میں قدم چوموں گا، قسم زہرا دے بچے ہیں، کسی اور کے بچوں گے نہیں. قسم زہرا دے بچے ہیں میں جس ویلے بھی کر لاؤں، قسم زہرا دے بچے ہیں میں جس ویلے بھی کر لاؤں.
مدد نو آئی جاندا ہے علی مشکل کشا بن مدد نو آئی جاندا ہے مجھے کسی کا نہیں پتا مگر جب میں پکارتا ہوں تو میرا مولا میری مشکل کے لیے آتا ہے اور حل کر کے جاتا ہے. میں واقعات بتانے لگ جوں تو بہت کچھ ہوں. میں وہ ایسا ٹوٹا پھوٹا بکھرا ہوا نہیں ہوں. میں نے کسی مرد کا دامن تھاما ہے. میں ویسے ہی نہیں کہہ رہا پیرانے پیر دستگیر میں ویسے نہیں کہہ رہا. الحمدللہ میں پڑھا ہوا ہوں. 7 سال میں نے ایک درس کی مار کھائی ہے. اگر پیرانے پیر دستگیر کو مانا ہے تو کوئی وجہ ہے تو مانا ہے, کوئی سلسلہ ہے تو مانا ہے. وہاں جا کے بغداد شریف میں قدموں میں بیٹھ کے نہ دیکھا پوچھا نظارہ کیا دستگیر ہے, پتہ چلا کہ دستگیر ہے. اسی کو دستگیر کہتے ہیں. اب صبح کا وقت تھا, اذان کے فوراً بعد یہ بیٹا میرا ساتھ تھا, دوسرا چھوٹے والا بھی ساتھ تھا. نجف اشرف میں صبح سرکار کی جو زری مبارک ہے اس کی چادر تبدیل ہوتی ہے. وہاں اندر جانے کی کسی کی اجازت نہیں ہوتی, کسی کو نہیں ہوتی. زری مبارک کی چادر تبدیل ہوتی ہے. ہم اندر گھس گئے. جب گھس گئے تو وہ چھوٹی سی کرین تھی, اس کا کوئی پتہ نہیں کیا تھا, میری کرسی کے ساتھ ٹچ ہو گیا. ہلچل مچ گئی. بھاگے ہوئے آئے جتنے بھی چوکیدار تھے سرکار کے, انہاں پیچھے ہٹ, یہ ان کی آل ہے, ان کے رشتہ دار ہیں, ہم خادم ہیں. جب تک یہ سلام نہیں کریں گے حضرت سے جواب نہیں ملے گا یہ نہیں جائیں گے. رہنے دو چادر, گھنٹہ لیٹ ہو گیا جی, کوئی بات نہیں. بات یہ ہے میرے ساتھیوں کہ اگر آواز میں تاثیر ہو, پکارنے کا طریقہ ہو, تو پھر والی بغداد کو آواز دو, مزہ آئے گا. پھر مولا مشکل کشا کو آواز دو, مزہ آئے گا. پھر اویسے کرنی کو آواز دو, مزہ آئے گا. سبحان اللہ, سبحان آج ایک انکشاف میں کرتا ہوں. میرے آقا کریم نے کیا فرمایا؟ علماء بیٹھے ہوئے, وہ کدھر گئے؟ فریدی صاحب, اگر غلطی ہو تو مجھے پکڑنا. ایک اہم کی طرف اشارہ کر رہا ہوں, اور وہ اشارہ مجھے کہاں سے ملا؟ وہ جیندڑ والے بابا جی وارسی صاحب سے, ادھر سے ملا. اب اشارت کیا ہوگا کہ 3 چیزیں ہیں جو سب سے عظیم ہیں. اول مال والدین, اس کے بعد اولاد, اس کے بعد مال. اس کے علاوہ کوئی اور چیز ہے مولوی صاحب؟ نہیں ہے تو مجھے جواب دو. کوئی چیز نہیں ہے. مگر میرے آقا کریم نے اس کا سرا ہی کاٹ دیا. والدین سے بڑھ کے, سبحان اللہ, اولاد سے بڑھ کے, مال سے بڑھ کے, ان تینوں چیزوں کو روندنا ہے. ان تینوں چیزوں کو کراس کرنا ہے. والدین کی محبت کو پیچھے چھوڑنا ہے, اولاد کی محبت کو پیچھے چھوڑنا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, عظمت و شان مصطفیٰ, عظمت و شان اولیاء. مال کی محبت کو پیچھے چھوڑنا ہے. ان تینوں چیزوں کو پیچھے چھوڑیں گے, لا کیا جھاڑو دیں گے, لا کا جھاڑو دیں گے. والدین کی نفی, اولاد کی نفی, مال کی نفی, حصے دنیا کی نفی, دوست احباب کی نفی, نفی کر دو. پھر کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ. پھر الا اللہ جو ہے وہ تیرے گھر آئے گا. واہ 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 واہ, پھر سبحان اللہ. اللہ تیرے گھر آئے گا. لا کا خالی لا ہی پڑھ دیا, اس کا کچھ مقصد نہیں. طواف کعبہ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. طواف کعبہ سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. لباس حرص اتارو, وہ جامع احرام سے پہلے جامع احرام پہن لیا. حرص بھی ایسی, مینا میں قربانی بھی کر دی. دیکھنا یہ ہے کہ شہوات نفسانی کو قربان کیا ہے, لذات نفسانی کو قربان کیا ہے, طلب نفسانی کو خاص کیا ہے. وہ تو وہی کی وہی رہ گئی. اب اولاد کو پیچھے چھوڑو, مال کو پیچھے چھوڑو. میں تھوڑا سا اور کلوز کر لیتا ہوں, میں نے واپس اسلام آباد پہنچنا ہے. یہ تو حضرت کی محبت ہے. اب ایک بات میں آپ کو بتاؤں, بتا دوں, یہ رشتہ داری والا معاملہ نہیں ہے. بس ایک اشارہ سمجھ جائے, میرا اور بھائی منظور شاہ کا رشتہ داری والا معاملہ نہیں ہے. یہ روز عدل کا ایک معاملہ ہے. روز عدل کا ایک معاملہ ہے. مسجد نبوی شریف میں یہ مجھے ملے تھے. اللہ اللہ. اور راستہ کس نے دکھایا تھا؟ فقیر عزت شاہ وارسی نے. مسجد نبی چھتریوں کے نیچے بس اتنا سمجھا. کچھ گڑبڑ بھی ہو گئی. میں نے کہا جاؤ کھڈے میں.
میں نہیں جانتا، انہوں نے یہی کہا، انہوں نے کہا کہ کوئی دنیا کی طاقت ہمارے بھائی چارے کو توڑ نہیں سکتی، یہ قبر کی کندھوں تک دیواروں تک ہے۔ آؤ اب ایک بات کی طرف چلتے ہیں۔ اب مال کی محبت، اولاد کی محبت، اس چیز کا علم تمام صحابہ پاک نے یہ حدیث سنی۔ میں کہوں کہ اس نے سنی، اس نے نہیں سنی، اس نے سنی، اس نے نہیں سنی، جس نے نہیں سنی اسے سنا دی، جس نے نہیں سنی اسے سنا دی، جس نے نہیں سنی اسے سنا دی، تجدید نعمت کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اور اب کیا ہوا کہ اسی محفل میں بیٹھنے والا سرکار کہے کہ صحابی دنیا کائنات ابو بکر صدیق کہتی ہے علی کا چہرہ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت مولا کائنات نے فرمایا اس سے پہلے تو بڑے پیار سے کہا کہ آپ چہرہ دیکھے جا رہے ہیں، ان کہا کہ آپ محفل میں موجود نہیں تھے، میرے آقا نے فرمایا اس کا چہرہ دیکھنا سبحان اللہ۔ جہاں میں آقا کریم کے چہرے کی تلاوت کرتا ہوں، صحابہ پاک نے قرآن کی تلاوت نہیں کی، قرآن تو جمع نہیں ہوا، اب ان کے پاس کیا چیز تھی، کیا دولت تھی؟ اب قرآن کے متعلق پوچھا گیا تو کیا ہوگا؟ مولانا ان کے پاس جو دولت تھی وہ دولت دیدار مصطفیٰ تھی۔ سبحان اللہ، دولت دیدار مصطفیٰ تھی۔ ساری زندگی غور کرنا، کعبہ شریف کا عام حصہ حتیم جس کے اندر فرض نماز نہیں ہوتی، نفل نماز ہو جاتی ہے، کعبے کا خلاف پکڑے رکھے، دن کو روزہ رکھے، رات کو بیداری کرے، قائم اللیل ہو، صائم الدہر ہو، ایک عرصہ بیت جائے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے؟ اب وہ بندہ کیا عرض کر رہا ہے، مولا 20 سال ہو گئے مجھے صحابی بنا دے، حکم ہوتا ہے نہیں، وہ دولت لے گئے مصطفیٰ کریم صاحب، اب تو ولی بن سکتا ہے، وہ نہیں بن سکتا۔ اب آؤ یہ حدیث ہم تک پہنچی کہ والدین سے بڑھ کے ایک عارف کی صاحب روحانیت کی بات آپ کی نظر کر رہا ہوں، اس کے اوپر غور کرنا اور میرے سے رابطہ کرنا۔ اب معاملہ کیا ہوا کہ یہی معاملہ چلتا ہے، حقیقت کعبہ اور ہے، کعبہ اور ہے، کعبہ اور ہے، حقیقت کعبہ اور ہے۔ میرے آقا کریم نے غور سے دیکھا، اپنی بلندی پہ اترا نہیں، مان نہ کرنا، اور میرے کچھ امتی ایسے بھی ہوں گے جو تیرے اوپر سبقت لے جائیں گے، تیرے سے آگے گزر جائیں گے۔ تو آف کر میرا، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، تو آف کر میرا، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ پھر وہ بھی مفلوق حال، مفلوق الحال، تعوس الاولیاء کعبے کے سین میں ہے، کعبہ موجود ہے، روحانیت حقیقت کعبہ موجود نہیں ہے۔ کعبہ موجود ہے، حقیقت کعبہ نظر نہیں آ رہی۔ چند لمحات بعد پھٹا لباس پہنا ہوا ایک فقیرنی ملنگنی میرے آقا کریم کی عاشقہ صادقہ اندر آ کے گھسی، یا اللہ کی یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ آ رہی تھی، حقیقت کعبہ اس کے استقبال کے لیے جا رہا تھا، وہ ہے حضرت رابعہ بصری۔ پھر آگے چل کے میں وائنڈ اپ کر رہا ہوں پروگرام کو، اب خواجہ ویسے کرنی، ہر وقت مدد کرنی، خواجہ ویس کرنی، ہر وقت مدد کرنی، خواجہ ویس کرنی، ویسیو یاد کرو، خواجہ ویس کرنی، کوئی سی وظیفے کی ضرورت نہیں، خواجہ ویس کرنی، ہر وقت مدد کرنی، میں لگا تیری چرنی، خواجہ ویس کرنی، ہر وقت مدد کرنی، میں لگا تیری چرنی، جدوں ہوئے صبح شام تے تسی سارو میرے کام، جد ہوئے صبح شام تسی سارو میرے کام، جب کام ان کے سپرد کر دیے۔ اب یہاں پہ ایک بات کر کے تو آگے چلتا ہوں، آپ کی تفن و تباہ کے لیے سارے تھکے ہوئے ہیں، لنگر بھی تیار ہو رہا ہے، چکی سیدہ کی چل رہی ہے، چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ سارا لنگر کھا رہا ہے، نہ اس وقت ختم ہوگا نہ قیامت تک ختم ہوگا، چکی سیدہ کی چل رہی ہے۔ اب اللہ اکبر، اللہ اکبر، سپرد کر دیا سارا کچھ۔ یہاں پہ میں مولانا روم کا سہارا لے کے آگے چلتا ہوں۔ مولانا روم فرماتے ہیں جی جو ڈاکو چور ہوتے ہیں یہ ہوتے ہی ہیں، بس چھوڑو اس بات۔ اب وہ ایک بندہ جا رہا تھا، کہاں جا رہے ہو جی؟ تجارت کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کے ساتھ ایک ڈاکو مل کے نکل گیا، اس قافلے میں نا، وہ جو جا رہا تھا اس کے پاس بڑا ایک قیمتی پتھر، یاقوت تھا، ہیرا تھا،
قیمتی پتھر تھا، اس نے جیب میں ڈالا ہوا تھا۔ اب چوری کرنے والی، صوفیوں سمجھنے کی بات میں کر رہا ہوں، اس کے اوپر غور کرنے والی بات ہے، صوفیہ کی محفل ہے۔ اب وہ اس چور کی نظر اس کے اوپر نہیں تھی، وہ اس قیمتی پتھر کے اوپر تھی۔ اب رات کو سوتے تو وہ چور کیا کہتا، حضور گرمی بڑی ہے تو یہ ذرا کرتا اتار دیں، کرتی اتار کے لٹکا دیے۔ اب وہ جس کی جیب میں مال تھا نا، تیرے جو فقیر ہوتے ہیں وہ آدمی بے نظیر ہوتے ہیں، ان کی محفل میں بیٹھنے والے بھی روشن ضمیر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فقر چودھری پوشت نو آ ملدا وہ پاویں فقیر دا نکا جا بال ہے، ہر بودڑی نہ کھول ویکھی، وہ متا کسے گودڑی ایٹ سپیا لال ہوئے، ہر موری چ نہیں انگل نہیں دی، کسے موری چ سب بھی بٹکاندا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب وہ جو تھا وہ بھی صاحب نظر تھا، رات کو اپنی جیب سے وہ پتھر نکالتا تو چور کی جیب میں ڈال دیتا، بے فکر ہو کے سو جاتا۔ چور رات اس کے کپڑے تلاش کرتا رہتا، اپنے کپڑے کی ہوش ہی نہیں تھی۔ صبح اٹھتا، وضو کرتا، چور صاحب سو جاتے، وہ اس کی جیب سے نکالتا پتھر اپنی جیب میں ڈالتا۔ وہ صبح کہتا یہ اپنی اپنی چیزیں ذرا دیکھ لو۔ وہ بابا جی وہ جو پتھر آپ کے پاس آؤں گا یہ میرے پاس ہے، ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ ایک رات، دو، تین، چار، پانچ، آخر اس نے کہا تھک گیا، مجھے بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ یار تے تیرے اندر وسدا، یار تے تیرے اندر وسدا، وہ تینوں ایویں پہن تو دیکھے تو میری جیب کھولنا پیا، وہ تیرے اندر ہے، شوق دا دیوا بال تینوں لب جائے چیز کھڑاتی نہ کر محنت تو خواجہ خضر دی، تیرے اندر اب حیاتی، اب آؤ واپس حضرت خواجہ ویسے کرنے کی بارگاہ میں پہنچتے۔ میرے فیاض ساتھیوں، اب معاملہ کیا ہوا؟ طلب عشق، طلب عشق یہ ایک عجیب چیز ہے۔ یہ عشق چلا کہاں سے؟ یہ بتا دو، عشق کہاں سے چلا؟ عشق کس کا نام تھا؟ کوئی نام تو ہوگا نا، کوئی نام ہوگا، کہاں سے چلا تھا، کدھر سے آیا تھا؟ ایک اشارہ دے کے ٹچ کر کے آگے چلتا ہوں۔ مولا کائنات مشکل کشا کے ایک صحابی تھا، عبداللہ اس کا نام تھا، بیٹا اس کا تھا، آپ کے عشق میں سرگار، اور وہ آپ کا صحابی بھی بڑا جی۔ ایک دن آپ کے تابعداری کرتا، دوسرے دن مخالفت کرتا، تیسرے دن پھر آتا، پھر آپ اسے گلے لگا لیتے۔ یہ قصہ چلتا رہا، آپ نے اسے چھوڑا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کرن دو اس کو جو کرتا ہے، بلکہ میں تھوڑی سی بات کر رہا ہوں۔ اس کا ایک بیٹا تھا، اس بیٹے کا نام قیس تھا، قیس سے مجنون بنا، اور مجنون کیسے بنا؟ اس کو ایک بزرگ ملا، اس کا بابا تو کون ہے؟ اس نے کہا مجھے عشق کہتے ہیں۔ بس آگے مجھے بولنے کی ہمت نہیں ہے، میں بول نہیں سکتا۔ کیا ہے؟ اب وہ عشق کی آگ بھڑکی، پھانپڑ چلا، اب ایسے کرنے کو اپنی خبر نہ رہی، ہوش نہیں رہی۔ اب یہ کہ جی ماں کی محبت تھی، وہ حدیث کہاں جائے گی؟ والدین سے بڑھ کے ہوش کرو، کہاں جائے گی؟ والدین سے بڑھ کے۔ ہم ممبروں پہ ہاتھ مار کے کہہ رہے ہیں اب ایسے کرنے کو پتا نہیں تھا، جس ماں کا بیٹا ویسے کرنے اس کو پتا نہیں تھا، مگر بات یہ تھی، صوفیاء اتفاق یہ کرتے ہیں، مشائخ یہ اعتراف کرتے ہیں کہ جو حقیقت محمدی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو حقیقت محمدی اب ایسے کرنی نے دیکھی تھی، اگر وہ مدینے کی گلی میں دیکھ لیتا تو شاید معاملہ بگڑ جاتا۔ فرشتے ویکھیا، فرشتے ویکھیا، وہ سب جو گنبد دے وچ میں خدا ویکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ۔ اب بات کر رہا تھا ایک درویش، درویش نہیں درویش، درویش نہیں درویش، برکب سمجھتے جانا، میں عرض کرتا جا رہا ہوں۔ اب وہ درویش حیت دنیا تاؤصل اولیاء کہتی ہے، اور حضرت جنید بغدادی سید الطائفہ، سبحان اللہ، اولیاؤں کا سر کا تاج، سبحان آپ فرماتے ہیں کہ تاریخ اور فہرست تصوف میں حضرت بایزید بستامی کا وہ مقام ہے جیسے باقی فرشتوں میں حضرت جبرائیل امین کا مقام۔ اللہ 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 اللہ، سبحان اللہ، جبرائیل امین کا مقام ہے۔ اب میں حیران ہو گیا،
کہ آکسفورڈ میں مجھے ایک بچے نے ٹیلی فون کیا کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں جو لائبریری ہے وہاں ایک قدیم کتاب انگریز کی پڑھی ہوئی ہے اور اس انگریز نے حضرت بایزید بستامی کا تذکرہ کیا، اس کی فوٹو اسٹیٹ مجھے کروا کے ان کا یہ دیکھو ہم بیٹھے باتیں کرتے رہے بازی اور لے گئے، انہوں نے وہاں کیا کیا ریسرچ کی، کیا کیا ریسرچ کی۔ اب حضرت بایزید بستامی، بس میں ورنپ کر رہا ہوں، ٹونیاں ٹیک رہے ہیں، جہاں سے خون بہ رہا ہے، آنکھوں سے خون بہ رہا ہے، جہاں پہ معاملہ جو ہے یہ گوشت گل گیا ہے، دو ہستیاں ہیں، ایک حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ سید الساجدین، آپ کے لخت جگر نے سوال کیا تھا معاملہ کیا ہے، آپ نے فرمایا گفت زین العابدین، گفت پدر اے غیر زین العابدین، تو نہ دیدی واقعات کربلا من دیدہ ام، گفت زین العابدین غم کردہ، غم تازہ کر دیا ہے کسی، تو نے یہ پوچھ کے میرے غم تازہ کر دیے، تو نہ دیدے واقعات کربلا من دیدہ ہم۔ اب کیا ہوا؟ آپ فرمایا دشمنان ریگ صحرا لا تعد، صحرا کے ذروں سے بھی زیادہ دشمن تھے مگر دوست دانے او بشزداں ہم عدد، جو دوست ہے وہ بشزداں کی عدد 72 کے مطابق تھے۔ اب جو عرض کر رہا تھا، آنکھوں سے آنسو بہ بہ کے گریہ داری بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی، مگر جو رونا دھونا زندگی بھر میرے امام زین العابدین نے کیا وہ کوئی نہیں کر سکتا، وہاں پہنچتا ہی کوئی نہیں۔ خیالستو محالستو جنو، حضرت جنید بغدادی کی آنکھوں سے آنسو بہ بہ کے پڑ گیا، اوپر دیکھا، میرے اللہ میں تجھے تلاش کر رہا، میرے اللہ میں تجھے تلاش کر رہا۔ اب تلاش کرتے کرتے اب صوفیاء کے اوپر میں پہنچوں گا کہ تان اپنی وہاں توڑوں گا۔ اب تلاش کرتے کرتے پتہ چلا کہ رب کعبے میں ہے، پتہ چلا رب کعبے میں ہے۔ وہ بابا کعبے میں پہنچا، ہمت کر کے کعبے کے اندر گیا، کعبے کے غلاف کو اٹھایا، میرے اللہ میں تجھے تلاش کرتا ہوں، یہ تو تیرا گھر ہے، لوگ کہتے ہیں یہ اللہ کا گھر ہے، میں تجھے تلاش کرتا ہوں، کہاں تجھے ڈھونڈوں؟ آواز آئی مدینے چلا جا، سبحان اللہ، مدینہ چلا جا۔ اب وہ صوفی گرتا پڑتا مدینہ پاک پہنچا، مجھے اللہ کی تلاش ہے، میری رہنمائی فرمائیں، جس کی کوئی رہنمائی نہیں کرتا اس کی میرا رسول رہنمائی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، خواہ وہ پرندہ ہے، خواہ جانور ہے، خواہ حیوان ہے، خواہ کوئی ہے، خواہ درندہ ہے۔ کہہ رہے تھے نا کہ جب سے میری اور میرے رب کی صلح ہو گئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب عرض کی حبیبی یا رسول اللہ، حبیبی یا رسول اللہ، میں رب کا متلاشی ہوں۔ آواز اندر سے کیا آئی؟ صوفیوں ذرا غور سے سننا، آواز ہے ان عندکا منکسرۃ القلوب، اگر تو نے رب کو تلاش کرنا ہے تو پھر ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹوٹے ہوئے دلوں میں، پر رہندا ٹوٹے دلاں وچ یار تے دنیا کی جانے، رہندا ٹوٹے دلاں وچ یار دنیا کی جانے۔ اور جنوں زلف ماہی دی دس دیے انہوں دنیا ویکھ کے ہس دیے، جنوں زلف ماہی دی دس دیے او دی عقل وجودوں نس دیے، جنوں زلف ماہی دی، اور میں تے رک جائیں کم لمبا ہو جائے گا، جنوں زلف ماہی دی دس دیے او دی عقل وجودوں نس دیے، انہوں دنیا ویکھ کے ہس دیے، انہوں بھول گیا میرا تیرا ہے، انہوں بھول گیا میرا تیرا ہے، ہر چیز بھول گئی۔ آؤ اب میں تلاش میں ہوں، اندر سے آواز آئی ان عندک منکسرۃ القلوب، اللہ کو ڈھونڈنا ہے تو پھر ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کر، میرے مرشد افکار۔ علامہ اقبال سے میں نے سوال کیا تھا، اس کا جواب مجھے ملا کہ کائنات کی کوئی چیز قیمتی سے قیمتی ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ ہو، ڈائمنڈ ہو، بلور ہو، کرسٹل ہو، کچھ بھی ہو، حضرت جب وہ ٹوٹ جاتی ہے تو پھر اس کا ایک ڈھیلا مول نہیں رہتا، اس کی قیمت نہیں رہتی، قیمت ضائع کر دیتی ہے، ٹوٹ گئی ہے۔ مگر میرے مرشد افکار نے تھاپی لگائی، انہوں نے کہا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے۔ سبحان اللہ۔ اب تھوڑا سا اشارہ ٹچ کرتا جو آگے چلتا ہوں، حضرت آئینہ اور ہے، شیشہ اور ہے، آئینہ اور ہے، شیشہ اور ہے۔ آئینہ بعض دفعہ سایہ دے دیتا ہے، شیشہ سایہ نہیں دیتا، روز معاملہ کراس کر جاتا ہے، بس سمجھتے جائے آپ۔ میں نے جو کہنا تھا کہہ گیا، کچھ بھی نہ کہا، کچھ کہہ بھی گئے اور کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے۔ اب آئینہ اور ہے، شیشہ اور ہے، اگر تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، پھر آئینہ ہے وہ آئینہ
کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، جب اس کی ٹک ٹک کی آواز بدلے گی نہیں، اس کے اوپر کسی کا ہاتھ نہیں آئے گا، یہ کسی کے سپورٹ نہیں کرو گے۔ یہ دھک دھک کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے؟ جینے کے لیے کر رہا ہے۔ ڈاکٹر بتا، یہ جو دھک دھک کر رہا ہے جینے کے لیے کر رہا ہے؟ نہیں، گزری دا افسوس کریں دی میرے رانجے باز بیانی کیوں۔ اب یہ کسی کی انتظار میں ہے، اسے آواز دے رہا ہے تو 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 تو۔ صوفیوں کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، ٹھک کر کے جب بابا حجر شاہ مقیم والا دانا پھینکتا تھا، اس کی ٹھک تسبیح کے اوپر پڑتی تھی، معروف کی ٹھک قلب کے اوپر پڑتی تھی، اس کی ٹھک کو اس کے ساتھ ملانا پڑتا ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھے، دھڑک ہے دل دھڑکنے میں ذرا آرام آتا ہے کہ دل ہر دھڑک کے ساتھ ان کا نام آتا ہے۔ جب یہ دھڑکتا ہے تو بات بنتی ہے، مگر یہ دھڑک کسی اور کے لیے تھی، یہ دھڑک کسی اور کام کے لیے تھی، ہم نے کوئی اور سمجھ لیا، ہم کسی اور طرف چلے گئے۔ اب آؤ، اب تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ شیر بڑا ظالم جانور ہے، بڑا درندہ ہے، مگر والی بغداد کی بارگاہ میں پہنچا گئے تو پھر آگے سے آواز کیا آتی ہے؟ حضرت سگے درگاہ میرا شاہ چخاہی قرب ربانی، سگے درگاہ میرا شاہ چخاہی قرب ربانی، کہ بر شیراں شرف دارد سگے درگاہ جیلانی، بدے دستے یقین دل، بدے دستے یقین دل، کہ دستے بدے دستے یقین دل، کہ بس دستے شاہ جیلانی۔ حقیقت او بود اندر، حقیقت دستے یزدانی، حقیقت میں وہ نہیں ہے، حقیقت کوئی اور ہے۔ یا فرمان رسول کا سہارا لوں گا کہ بندہ جب، بس آخری بات ہے، بندہ جب حضرت اللہ 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 کرتے 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 اس کے قریب ہو جاتا ہے، آگے سے آواز آتی ہے اب تو میرے قریب آ گیا ہے، اب آگ میں آ گیا ہے، اب آگ میں آ گیا ہے۔ قطرہ پانی کا سمندر میں گرے تو سمندر بن جاتا ہے، قطرہ پانی کا سمندر میں گرے اسے قطرہ کوئی نہیں کہتے، اڑیل دو، اب وہ سمندر بن جائے گا۔ لو آگ میں جا کے آگ بن جاتا ہے، آگ بن جاتا ہے، سرخ ہو جاتا ہے، کام بدل گیا، تبدیل ہو گیا، بھر کے اس میں نہیں چاہتا، پھر کام لمبا ہو جائے گا۔ اب تو میرے قریب آ گیا ہے، اب چنے عنایات ہو رہی ہے، سن لو دنیا والو، زبان اس کی ہوگی، حکم میرا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زبان اس کی ہوگی، بدے دستے یقین دل، بدے دستے یقین دل، بدے دستے یقین دل، کہ دستے او بود اندر، حقیقت دستے یزدانی۔ اب زبان تیری ہوگی، حکم میرا ہوگا، ہاتھ تیرا ہوگا، گرفت میری ہوگی، ہاتھ تیرا ہوگا، گرفت میری ہوگی، ہاتھ تیرا ہوگا، گرفت میری ہوگی، حکم تیرا ہوگا، طاقت میری ہوگی، قدم تیرے ہوں گے، سفر میرا ہوگا۔ پھر دنیا کے لیے سفر تو مشکل ہوگا، مگر پوری دنیا کو تیرے سامنے 1.5 قدم سے 2.5 قدم بنا کے کائنات کو رکھ دوں گا۔ پھر وہی بغداد میں رہنے والا مولا علی کا چاند کیا کہتا ہے؟ نظر تو الہ بلاد اللہ جمن، سبحان اللہ، نظر تو الہ بلاد اللہ جمن، پوری کائنات کو جمع کرو، نظر تو الہ بلاد اللہ جمن۔ میں اپنی نظر سے ایسے دیکھتا ہوں کہ ہر دالتن الہ حکم اتصالی، جیسے ہاتھ کے اوپر ایک رائی کے دانے کو دیکھا جاتا ہے، میں پوری کائنات کو دیکھتا ہوں۔ کہاں ہاتھ، کہاں پوری کائنات، مگر رب نے پوری کائنات کو سمیٹ کے اس کے ہاتھ کے اوپر رکھ لیا۔ اب تو کہتا جا جو کہتا ہے، چور آیا تو اسے قطب بنا دے، چور آیا ہے اب اسے قطب بنا دے۔ اب یہ قطب کا لفظ آیا کہاں سے؟ بس آخری بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، مولانا میں تو پڑھا ہوئی نہیں ہوں، کاش کے میں پڑھ لیتا اس وقت، ویسے بھگتا رہا، روٹیاں مانگ کے کھاتا رہا۔ اب قطب کا لفظ آیا کہاں سے؟ اب اربع عناصر ہے، مٹی ہے، پانی ہے۔ میں تھوڑا سوچ تھوڑی جی میں بھی ذرا نا علم دی کتاب فریدی صاحب ٹور کہنے تھے، اب میں کہا میں بھی تھوڑی علم دی کتاب اتنا تھوڑا جا اعلان ماری جاؤں تھوڑی جی، جو آگ ہے، پانی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، یہی ہے نا، یہی اربع عناصر ہیں۔ اب میرے مصطفیٰ کریم کیا فرماتے ہیں؟
کہ رب نے فرمایا تجھے نہ بناتا، تجھے نہ بنا کوئی چیز نہ بناتا. یہ لفظ ہے. میں اپنے سے تو نہیں کوئی اضافہ کر رہا، جہاں میں بھول گیا مجھے بتا دینا. تجھے نہ بناتا، غور کرنا ذرا، تجھے نہ بناتا، کائنات کی کوئی چیز نہ بناتا. پانی کو بنایا تیرے لیے، تجھے نہ بناتا تو پانی کو نہ بناتا. اربع عناصر سے انسان بنا، آدم بنا اربع عناصر سے، سمجھ گئے؟ تجھے نہ بناتا تو پانی کو نہ بناتا. ثابت ہوا پہلے وہ تھا، پانی بعد آیا. تجھے نہ بناتا تو مٹی کو نہ بناتا. ثابت ہوا پہلے تو تراب بعد میں آئی. اب تراب میں نہیں جاتا، پھر معاملہ ڈر ہو جا. اگر ہوا کو بنایا تجھے نہ بناتا، ہوا کو نہ بناتا، تجھے نہ بناتا، اس پانی کو نہ بناتا، میرے مولا پانی بھی اس کے صدقے میں، مٹی بھی اس کے صدقے میں، آگ بھی اس کے صدقے میں، ہوا بھی اس کے صدقے میں. ہماری آگ جو ہے یہ پیلے رنگ کی ہے. ہماری آگ جو ہے چولہے کی کس رنگ کی ہے؟ پیلے رنگ کی. یاد ہے جہنم کی آگ پیلے رنگ کی نہیں، کالے رنگ کی ہے. کالے رنگ کی ہو. مٹی کو بنایا تیرے لیے. یا اللہ سمجھ میں نہیں آ رہی، میرا سوئی اٹک گئی کہ مٹی کو بنایا، مخاطب کیا تیرے لیے، یہ پانی کی روانی تیرے لیے، یہ ہوا کا چلنا تیرے لیے، یہ گرمی تیرے لیے. میرے مولا تو پھر اسے کس سے بنایا؟ یہ ساری چیزیں تو اس کے لیے، تو پھر اس کو کہاں سے بنایا؟ اولو ما خلق اللہ نوری وکل خلقم من نوری. جب اس کو الگ کیا، اب آؤ جہاں پہ صوفیہ کی منظر بتاتا جاؤں. اب جب اس کو الگ جدا نہیں کیا، جدا کا لفظ نہیں کہنا، الگ کیا، الگ کرنا ہو رہا ہے، جدا کرنا ہو رہا ہے. اس لیے بڑا سکی لفظ ہے یہ. لفظوں کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے. الگ کرنا ہو رہا ہے، جدا کرنا ہو رہا ہے. الگ کیا، جدا نہیں کیا. بچوں کو الگ کر دیتے ہیں، جدا نہیں کرتے. بچوں کو الگ کر دیتے ہیں، جدا نہیں کرتے. جدا کرنا ہو رہا ہے، الگ کرنا ہو رہا ہے. الگ کیا تو اسے رکھے گا. یہ تو ایک عرف اور اعلیٰ مقام کی چیز ہے. اسے کہاں رکھیں؟ گھوم رہا ہے معاملہ، کہاں رکھیں؟ اللہ کریم نے تمام فرشت آسمان کے ستاروں کا ایک قطب بنایا. تمام ستاروں کا ایک قطب بنایا. کہا یہ ستاروں کا قطب ہے، اس کے اندر میرے مصطفیٰ کو رکھ دو. سبحان اللہ. جہاں مصطفیٰ کریم قیام کرے وہ ستاروں کا قطب ہے. اور پھر صدیاں بیت گئی، کعبے کو تلاش کرنا ہو تو پہلے قطبی تارے کو تلاش کرو. کعبے کو تلاش کرنا ہو، سمندر کے جہاز بھٹک جائیں، قطبی تارے سے مدد حاصل کرو. آسمان سے اڑنے والے پلین رستہ بھول جائیں، قطبی تارے سے مدد حاصل کرو. مدد قطبی تارے سے حاصل کرنی پڑے گی. فیضان کہاں سے ملا؟ اس سے ملا جو اس کے اندر تھا. سبحان اللہ. اب درمیان میں پاٹ چھوڑ کے آخر میں کرتا ہوں. اب روح مصطفیٰ فرشتوں کی بارات میں اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ اسے کہاں رکھے؟ علیین میں نہیں، وہ تو بعد میں بنی ہے. جنت وہ تو بعد میں بنی، وہ تو اس کے غلاموں کے لیے، خادموں کے لیے. پھر مولا کہاں رکھ اس کو؟ کوئی اس کے عزت و توقیر کے مطابق کوئی جگہ ہو تو رکھے. قرآن کریم کو نیچے تو نہیں رکھ سکتے نا، اسے اوپر رکھنا ہے. اگر اسے اوپر رکھنا ہے تو صاحب قرآن کو کہاں رکھے؟ بس اتنا اشارہ سمجھتا ہے. صاحب قرآن کو کہاں رکھے؟ مولا کہاں رکھے؟ کوئی اس والی جگہ. چار دانگے عالم گھوم پھرے، وہ فرشتوں کی بارات، میرے اللہ اس کی عزت اور توقیر کے مطابق جو ہے وہ جگہ نہیں ملی. کافر وہ وہیں رکھ دو جہاں سے لائے ہو. وہیں سے رکھ دو جہاں سے لائے ہو. اور روح علیین میں میرے مصطفیٰ کی روح جس نے سبحان اللہ. علیین میں میرے مصطفیٰ کی روح مقدس جسد اطہر میں. اب آخری بات، حضرت کا دیا ہوا تحفہ آپ کے سپرد کرتا ہوں. میرے آقا کریم نے فرمایا، درود شریف 3 مرتبے بتائی، تینوں حدیثیں کہی ہیں. آپ نے فرمایا میرا امتی درود پڑھتا ہے، فرشتے لے کے آتے ہیں. یہ بھی ٹھیک ہے. میرا امتی درود پڑھتا ہے، باری کھول دی جاتی ہے، کھڑکی کھول دی جاتی ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. میرا امتی درود پڑھتا ہے تو میں خود سنتا ہوں.
سننے کے لیے آتا ہوں، تینوں ٹھیک ہے۔ اب صوفیاء نے کیا استنباط حاصل کیا کہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ فرشتے لے کے جاتے ہیں، سید صاحب ان کا درود قیامت تک فرشتے ہی لے کے جائیں گے، اور جن کا یہ عقیدہ ہے کہ کھڑکی کھلتی ہے، وہ کھڑکی کھلتی ہے، مگر ان درویشوں کا، آل رسول کا اگر عقیدہ یہ ہے کہ ہمارا درود خود رسول سنتے ہیں، امتیوں، تو پھر آپ کا درود جو ہے میں یہاں سے پکاروں وہ یہاں سے سنے، میں یہاں سے پکاروں وہ یہاں ہی سنے، پھر ان کا درود لے کے جانے والا نہیں ہے، معاملہ پھر خود آ جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ادھر روٹی دی خوشبو آنے لگ گئی ہے، بس کریے میرا خیال، سمجھ گیا۔ اور آخری بات سرائکی کی پیش کرتا ہوں، جے کر مقدرہ پھیر کائی نہیں، جے کر مقدرہ پھیر کائی نہیں، پند مدینے دا ڈھیر کائی نہیں، جے کر مقدرہ پھیر کائی نہیں، پند مدینے دا ڈھیر کائی نہیں۔ میں آپ ونجاں تے ونج نہیں سکتا، یہ سائیں بلاون تا دیر کائی نہیں۔ کبھی بلا کے گلے سے لگاتے ہیں، کبھی کلی میں آ جاتے ہیں، کبھی کوٹیا میں آ جاتے ہیں، اور جاتی دفعہ اپنی برد جمانی بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ رکھ لے، کبھی آپ خود آ کے اعزاز بخشنا، کبھی بلا کے اعزاز بخشنا۔ میرے ساتھیوں یاد رکھ لو، یہ سارا دنیا کا معاملہ جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ بس اس کی تفسیر، معنی، بات ختم۔ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ کوئی چیز ہوگی، تقوی کس کو کہتے ہیں؟ اب صوفیاء کہتے ہیں تقوی ایک ایسا لیکوڈ ہے، تقوی ایک ایسا صابن ہے، جیسے گندے غلیظ کپڑے کو اسے دھو دیا جائے تو صاف ہو جاتا ہے، جب تقوی اختیار کرتا ہے تو جسم کی میل کچھ ہے دور ہو جاتی ہے۔ مگر رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی کرو، کیسے؟ جیسے تقوی کا حق ہے، تقوی کرو جیسے تقوی کا حق ہے۔ کپڑا ایک دفعہ نہیں دھونا، 3 دفعہ دھونا ہے، جیسے حق ہے، سمجھ گیا؟ ایک دفعہ نہیں، کتنی دفعہ؟ 3 دفعہ دھوئیں گے تو پھر 3 شرطیں پوری کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتے ہی، جیسا تقوی کرنے کا حق ہے، اور آگے قید کیا لگا دی؟ الا حق تقاتے ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تاکہ تمہیں جب موت آئے تو تم مسلمان دنیا سے جاؤ۔ اب مسلمان کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ تقوی کرو، اور تقوی ایسے کرو جیسے تقوی کرنے کا حق ہے۔ اور وہ حق کیا ہے؟ کوئی دیکھے نہ دیکھے، مالک دیکھ رہا ہے۔ تقوی کی مثال حضرت زلیخا کی ہے، کپڑا دے دیا گیا، حضرت یوسف نے کیا پوچھا تھا؟ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا رب ہے، میں اس کو کپڑا دیکھے نہیں۔ آپ نے فرمایا تیرا رب تو کپڑے کے نیچے آ کے دیکھتے رہے، سورہ یوسف، تو میرا رب تو جو ہے وہ تو 70 پردوں میں بھی دیکھتا ہے، میرا رب 70 پردوں میں بھی دیکھتا ہے۔ وہاں پہ ایک نکتہ کچھ عاشقان رسول نے بیان کیا کہ آپ نے فرمایا کہ میری نظر اٹھی تو مجھے حضرت یعقوب علیہ السلام نظر آئے، انگلی ایسے دی ہوئی تھی، کہا یا یوسف نبیوں کی جد ہے، اس کو داغ نہیں لگانا، چل۔ وہاں پہ دستگیری میرے باپ حضرت یعقوب نے کی جو میرے کام آ گئی، ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ انداز بیان گرچہ بہت شوق نہیں ہے، ممکن ہو چلو اتر جائے تیرے دل میں میری بات، یار زندہ وقت باقی۔ آخری بات میں یہی کرتا ہوں کہ آ میں ڈا ڈھولا کراں بیٹھی داری، آ میں ڈا ڈھولا کراں بیٹھی داری، میں مقدی مقاماں تو جتیا میں ہاری۔ اب سادات کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کوئی غلط بات ہو گئی ہو تو ذرا دعا دے دینا، میں ٹھیک ہو جاؤں۔ تو اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ایک چشم و چراغ تھے، حجرہ شاہ مقیم تھے کہ میری ان کی ملاقات، عثمان شاہ جی ان کی ملاقات اصحاب صفہ کے چبوترے پہ ہوتی، یاد آ گئی؟ آئے ہائے، تو حجرہ وہ کہاں ملاقات ہوتی تھی؟ اصحاب صفہ کے چبوترے پہ، پاس بٹھانا، اوے ادرا جی اچورا شریف دشاہ ملے نا، میں باہر کیا یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، میرے والی بغداد کی اولاد ہے، چشم و چراغ ہیں، دائیں بائیں یسار و یمین ایک موج بنی ہوئی ہے، اور یہ سامنے گلستان وارسی کھدا ہوا ہے،
گلستان وارسی کھلا ہوا ہے. اب میں کہتا ہوں نعرہ تصدیق. بس رانجے وچ سما محمد چھوٹی ہی جنجالو. رانجے وچ سما محمد چھوٹی ہی جنجالو. وارث جانے جڑا وارث ہے وہی آقا وہی مولا وہی والی وہی وارث وہی والی. میں اس کے صدقے جاؤں اور میرا کون والی ہے. اللہ سلامتی عطا فرمائے, سلامتی عطا فرمائے. جو کچھ مجھ سے بن پایا ناقص عقل ناقص علم تو بس میرا مالک قبول فرمائے. میاں صاحب کا ہدیہ میں پیش کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ کلر شور زمین نکاری تے آہی حال خراباں. کلر شور زمین نکاری آہی حال خراباں. اے ایک بہکڑ پال نہ سکتی لائق کا گلاباں. وہ ڈاکٹر بیٹھا ہوا ہے, وہ پتہ نہیں کہاں کا کہاں ہوتا, لفنگے اوپر میں لگا ہوتا, سگریٹ پیتا, ڈرنک کرتا, پتہ نہیں کیا کرتا. جہاں مردہ منہ لائی کاج رہی آ ملیا مالی بنیا والی تے بنیوں پانی لایا. کلر شور زمین نکاری آئی حال خراباں. ایک بہکڑ پال نہ سکتی لائق قد گلاباں. ملیا مالی بنیا والی تے بنیوں پانی لایا. وہ کلر وچ محمد بخشا یہ سامنے نظر آ رہا ہے. کلر وچ محمد بخشا باغ بہار بنائے. اللہ کا ایک بندہ مجھے بتا دو ولی کامل جہاں بیٹھے ہوں آبادی ہو. بابا فرید بیٹھے آبادی کوئی نہیں, خواجہ تونسی بیٹھے آبادی کوئی نہیں تھی, خواجہ مہاجی بیٹھے آبادی کوئی بھی نہیں تھی. وہ گنتا جاؤں تو بڑی دور چلا جاؤں. شاہ رکن عالم بیٹھے آبادی کوئی نہیں تھی. بابا جی حجرے والے آ کے بیٹھے آبادی کوئی نہیں تھی. ٹوبے والے بابا جی آ کے بیٹھے ساری زندگی پانی پر آبادی کوئی نہیں تھی. مگر تیرے عشق میں وہ سرور ہے. میری بندگی بھی عجیب ہے. جہاں تو نے آقا قدم رکھے وہی میں نے کعبہ بنا لیا. جہاں اللہ کے بندوں کے قدم لگے وہاں شہر آباد ہو گئے, زمینیں زرخیز ہو گئی, زمینیں سونا اگنے لگ گئی. نسبت اچھوں سے قائم کر, نسبت اچھوں سے قائم کر لو, سارے کام ٹھیک ہو جائیں گے. کیڑے نہ نکالتے لو. یہ کیا جی شاہ صاحب تو ایسے ہیں, یہ تو بھی تو ہم جیسے ہیں. جیسے یہ کیا ہے جی, یہ آج کل چل رہا ہے نا بکواس باتیاں ہوتی ہیں. مجھے یہ ڈر ہے بہت زیادہ شاہ جی, ہاں مجھے یہ ڈر ہے کہ کل کہیں ترنگ میں آ کے بیٹا نہ کہہ دے اپنے باپ کو چل چل تو بھی تو میرے جیسا ہے. ہاں علم کا دور ہے نا. جیسے ہمارے استاد جی فرماتے تھے کہ ایک بہت پڑھا ہوا تھا بندہ, تو وہ سویرے مولوی صاحب کے پاس آیا تو اس نے کہا مولانا میرے باپ کے لیے دعا کر. بڑا برخوردار بیٹا ہے. اچھا میں کیا دعا کروں؟ میرا باپ بڑا گناہگار ہے, بہت گناہگار ہے, وہ توبہ کر. کی کرنا پہ اس آگے جی ایمانی گل جی سمجھتے پہ میری گل, ایمانداری جی گل ہے. مولوی صاحب روز سویرے مصالحہ ڈایا ہوتا سی کہندا یا اللہ میں بڑا گناہگار ہاں, یا اللہ میں بڑا گناہگار ہاں, یا اللہ میں بڑا گناہگار ہاں. تے میں جا کے تواڈے کول دعا فرمایا. مولوی صاحب نے ایک چھڈی, انہاں آکھیا او کہندا تے پیا کہے تو نہ کمی, او کہے پیا کہے تو نہ کمی, مطلب کدھر پھنس نہ جائیں. میرے دوستو بات یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وہ بھی ہم جیسے ہیں, فرق ضرور ہوتا ہے. کچھ بھی منکا لال بھی منکا تے اکو رنگ دوہاں دا جامور سراف دے اگے رکھیے, فرق لکھا دوہاں دا. آمین بجاہ رب العالمین.